بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس وقت جو پاکستان میں سیاسی طور پر حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کو ہر طرف سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہر ریاستی ادارہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، چاہے وہ عدالتیں ہیں، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ خان کو ختم کیا جائے، پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں جہاں پاکستان تحریک انصاف کو اپنی سیاسی سرگرمیاں کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ان پر کریک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف بھی آؤٹ آف دا باکس فیصلے کر رہی ہے۔ ایسی چیزیں، ایسے اقدامات ان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں کہ جو مخالفین ہیں وہ ایک بار حواس باختہ ہو جاتے ہیں کہ یہ تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی یہ بھی کر سکتی ہے، اور دوبارہ سے کوششیں شروع ہو جاتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کی، انہیں ختم کرنے کی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اب ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے کہ ایسا کام کرنے کے لیے جاری ہے کہ جس کا شاید مخالفین سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف وہ کرنے جا رہی ہے، یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کیا کرنے جا رہی ہے، اس کے لیے تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں، اس بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 2، نیکسٹ 72 آورز، جو 72 گھنٹے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پاکستان کی قسمت کا فیصلہ اگلے 72 گھنٹوں میں ہونے والا ہے۔ یہ فیصلہ ہو جائے گا نیکسٹ 72 آورز میں کہ کیا ہم آئین اور قانون کے راستے پر چلیں گے، پاکستان کو کیا آئین اور قانون کے راستے پر لے کر جائیں گے، یا اس آئین کو محض ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے ہوا میں اڑا دیا جائے گا اور وہی کیا جائے گا جو دل میں آئے گا، جو من میں آئے گا۔ تو اگلے 72 گھنٹے اس چیز کا تعین کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا ہونے جا رہا ہے اگلے 72 گھنٹوں میں، اس بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 3، چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ 8 فروری پتھر پر لکیر ہے، اس کو پتھر پر لکیر سمجھا جائے جس کو کوئی مٹا نہیں پائے گا۔ مٹا تو خیر نہیں پائے گا، لیکن اب وہ پتھر توڑنے کا بندوبست کر لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی سنجیدگی اس سلسلے میں کس حد تک سامنے آئی ہے، کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے، اس بارے میں آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح گزارش یہ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اپنی محبتوں کا اظہار کر دیجئے تاکہ آپ کا اور میرا رابطہ یوں ہی بنا رہے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا، اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیے گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کو میری جانب سے جو خبریں دی جاتی ہیں، جو انفارمیشن آپ تک پہنچائی جاتی ہے، وہ کس حد تک آپ کو پسند آ رہی ہے۔ تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، میرے لیے انتہائی قابل احترام ہوگی آپ کی رائے۔ اچھا، اس وقت جو پاکستان میں حالات چل رہے ہیں سیاسی طور پر، پاکستان تحریک انصاف کو اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے الیکٹیبلز کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے الیکٹیبلز بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں الیکشن سے پہلے۔ جب کسی پارٹی کے لیے الیکٹیبلز کی اہمیت ختم ہو جائے تو اس کے پیچھے 2 بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یا تو وہ پارٹی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، اب اس پارٹی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس پارٹی میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، یا دوسری ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ اب پارٹی الیکٹیبلز کی بجائے کسی کو بھی ٹکٹ دے دے تو اس کی فتح لازمی ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں بھٹو کی پارٹی کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ بھٹو کسی کو بھی ٹکٹ دے دیں، ایون کہ کھمبے کو بھی اگر وہ الیکشن میں کھڑا کر دیں تو وہ جیت جائے گا۔ آج پاکستان تحریک انصاف اس لیول پر، اس سٹیج پر موجود ہے کہ عمران خان جس امیدوار کو کہیں گے، جو بھی امیدوار ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان جس کو ٹکٹ دیں گے اس کی فتح لازمی ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف اس لیول پر، اس سٹیج پر آ چکی ہے پاکستان کے ان سیاسی حالات میں، اور اس کو یہاں تک پہنچانے والا ہمارا سسٹم ہے۔ عمران خان کو، پی ٹی آئی کو یہاں پہنچانے والے ہماری یہ سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے مل کر پاکستان تحریک انصاف کو اس لیول تک لانے میں مدد فراہم کی ہے۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ 2018 میں جو حکومت بنائی تھی عمران خان نے، اگر وہ اپنے 5 سال پورے کر جاتی تو اگلے الیکشنز میں عمران خان کا، پی ٹی آئی کا نام و نشان نہیں ہونا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے، پاکستان کے سسٹم نے، ایون کہ ہمارے ریاستی اداروں نے ایک نئی زندگی دی پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو ایک نئی زندگی دی، اور اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ختم کر دیں۔ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نام و نشان ختم کر دیں، لیکن ان کی ہر چال الٹی پڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، تو وہی سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت۔ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے تمام تر چالیں الٹی پڑ رہی ہیں۔ ہر ادارہ، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی، کہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق یہ کوشش کر رہا ہے کہ خان کو ختم کریں، پی ٹی آئی کو ختم کریں۔ اڈیالہ میں آپ دیکھ لیں، رونقیں لگی ہوئی ہیں، ایک دن میں 4 کیسز کی سماعت ہو رہی ہیں، ایک جج جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، ایک کیس کی سماعت ختم ہوتی ہے، دوسرے کی شروع ہو جاتی ہے۔ سائفر کیس کا معاملہ وہاں پر چل رہا ہے، احتساب عدالت کے جج محمد بشیر صاحب جاتے ہیں، 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت وہ کر رہے ہیں۔ اب تو ایک نیا کیس آ گیا
وہ جو خابر مانیکا کی اپلیکیشن تھی اس کو قابل سماعت قرار دیا گیا، اس میں بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف اب یہ کیس سننے کے لیے جاری ہے، وہ بھی اڈیالہ جیل میں سنا جائے گا۔ اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کا آپ دیکھ لیں، الیکشن کمیشن کے 4 ممبران نثار درانی کی سربراہی میں وہاں پر جا کر فرد جرم عائد کرنے کے لیے وہاں پر چلے گئے۔ تو یہ رونقیں اڈیالہ جیل میں لگیں، اب وہ اڈیالہ جیل نہیں رہی، اب وہ اڈیالہ عدالت بن گئی ہے، جس طرح سے وہاں پر اتنے کیسز کی ایک ہی دن میں 4 کیسز کی وہاں پر سماعت ہو رہی ہے۔ عام دنوں میں اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ عمران خان کے لیے اس میں بھی فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ عام دنوں میں عمران خان سے ملاقات کے لیے جو ان کے وکلا جاتے ہیں، چند ایک وکلا کو وہاں پر اجازت ملتی ہے ملاقات کے لیے، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ہوتے ہیں، وہ ملاقات کرتے ہیں اور صحیح طور پر جو چیزیں ہیں وہاں پر ڈسکس بھی نہیں ہو پاتی جو لیگل سائٹ پر ہیں، اور اس کے بعد پھر سیاسی معاملات پر بھی بات کرنا ہوتی ہے۔ لیکن اب اگر ایک دن میں 4 کیسز کی سماعت ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی عمران خان کی پوری لیگل ٹیم وہاں پر موجود ہے، عمران خان کے وکلاء، دیگر ان کے جو لوگ ہیں، سیاسی رفقا ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو اس میں ایسے میں مشاورت کا وقت عمران خان کو وہاں پر مل رہا ہے۔ یہ فائدہ عمران خان کو ہو رہا ہے کہ وہ سیاسی لاہ عمل بھی وہاں پر ترتیب دے رہے ہیں، صرف لیگل ایشوز پر بات نہیں ہو رہی بلکہ سیاسی معاملات پر بھی وہ بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ تقریباً 180 وکلاء ہیں جن کی لسٹ یہ بنائی گئی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ 200 سے زائد وکلاء ہیں، ان میں سے 180 کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے، اور یہ لسٹ جو ہے اب گوہر خان صاحب عمران خان کے ساتھ وہ شیئر کریں گے، ان کے سامنے رکھیں گے، اور پھر اس پر وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے اور کس کو ٹکٹ نہیں دینا۔ تو یہ حکمت عملی طے کرنے کے لیے عمران خان کو ان کیسز کی سماعت کے دوران وقت مل جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان کو میڈیا سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ جب سائفر کیس کی سماعت ہوئی تو ایک شیشے کا کمرہ جہاں پر عمران خان کو سمجھ لیں کہ بند کر دیا اور وہاں پر یہ سماعت ہو رہی ہے، اس کے اندر آواز نہیں جا سکتی تھی۔ گزشتہ سماعت پر یہ ہوا تھا کہ 7 میڈیا نمائندگان کو اندر جانے کی اجازت دی گئی تھی، اور اس میں سے پھر جو ہے وہ جب لوگ باہر آئے تھے میڈیا کے تو اس میں احتشام عباسی صاحب تھے، ثاقب بشیر صاحب تھے، انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا تھا، بات بھی کی تھی میڈیا سے، اور وہ بتایا تھا کہ عمران خان کتنا کانفیڈنٹ لگ رہے تھے، اور عمران خان نے جو چند ایک باتیں کی تھیں وہ بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، تو وہ اس سے بھی خوف زدہ ہیں مخالفین۔ اب عمران خان کو باقاعدہ طور پر ایک شیشے کے کمرے میں بند کر کے وہاں پر سماعت کی گئی کہ میڈیا کو ان تک رسائی نہ ہو، میڈیا نمائندگان کو دور رکھنے کی کوشش ان سے اب بھی کی جا رہی ہے تاکہ کوئی بات ایسی باہر نہ آ جائے عمران خان کی کہ جس سے عوام ایک بار پھر سے وہ جذبات میں آ جائیں۔ تو یہ جو ہے وہ تمام تر چیزیں چل رہی ہیں۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن کی سنجیدگی کا آپ عالم دیکھیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہے، کل ملا کے 57 روز باقی بچے ہیں الیکشن میں۔ اتنے کم وقت میں تو الیکشن کمیشن کے پاس سر کھجانے کا وقت نہیں ہونا چاہیے، تیاریاں اتنی تیزی سے جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر جو 4 الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں وہ جاتے ہیں نثار درانی کی سربراہی میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے اڈیالہ جیل، وہاں پر جا کر سماعت کر رہے ہیں، فرد جرم عائد کر رہے ہیں۔ پرائیورٹیز آپ چیک کریں ان کی کہ اس وقت ان کے لیے عمران خان کو سزا دینا، عمران خان کو ختم کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ آپ الیکشن کروائیں۔ یہ ان کی ترجیحات ہیں، یہ ان کی پرائیورٹیز ہیں۔ پورا دن اڈیالہ میں گزارتے ہیں اور وہاں پر اچھا اس کے بعد پھر جو دیگر معاملات ہیں، چلیں اگر ان پر بھی ہم بات کریں کہ 4 دسمبر کو الیکشن کمیشن کی جو تیاریاں چل رہی ہیں، 4 دسمبر کو ان کی جانب سے ایک خط لکھا گیا وزارت داخلہ کو کہ جی ہمیں سیکیورٹی اہلکار چاہیے الیکشن کے انعقاد کے لیے۔ 2,70,000 اہلکار مانگے گئے تھے کہ ہمیں الیکشن کی سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے یہ اہلکار چاہیے تاکہ ہم الیکشن کا انعقاد کروا سکیں، لیکن اب تقریباً 10 روز گزر چکے ہیں۔ 4 دسمبر کو یہ خط لکھا گیا تھا لیکن اس پر ابھی تک جواب نہیں آیا۔ ایسے وقت میں جب پاک فوج دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہے، گزشتہ روز ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ 23 جوان پاک فوج کے جام شہادت نوش کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور اس کے علاوہ 27 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا تھا۔ تو ایسے وقت میں جب دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہے پاک فوج، کیا اہلکار فراہم کیے جا سکیں گے الیکشن کی سیکیورٹی کے لیے؟ جب پنجاب میں الیکشن ہونے تھے تب یہ کہا گیا تھا کہ اہلکار دستیاب نہیں ہے، اس وقت مختلف محاذوں پر وہ برسر پیکار ہیں۔ تو اب جب کہ پاکستان کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی بری صورتحال کا سامنا ہے کے پی میں، بلوچستان میں، تو کیا اہلکار فراہم کیے جا سکیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے بعد پھر ڈی آر اوز کے حوالے سے بہت سے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ڈی آر اوز
جو تعینات کیے گئے الیکشن کمیشن کی جانب سے وہ متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو تعینات کیا گیا ہے، یعنی کہ بیوروکریسی کے لوگوں کو ڈی آر اوز بنا دیا گیا ہے. یہی ڈی آر اوز یہی ڈپٹی کمشنرز، یہی بیوروکریسی کے لوگ پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن کرنے میں شامل ہیں. یہی بیوروکریسی کے لوگ جو ہے وہ ایم پی او کے آرڈرز جاری کرتے ہیں. یہی جو لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو نشانہ بنانے میں شامل ہیں. تو کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے؟ یعنی کہ دھاندلی کی بنیاد یہیں سے رکھ دی گئی ہے. اس کے بعد حلقہ بندیوں کے معاملات ابھی چل رہے ہیں، اس پر اعتراضات آ رہے ہیں. 8 فروری میں صرف 57 روز باقی ہیں لیکن ابھی تک حلقہ بندیوں کے معاملات نہیں ختم ہو سکے. تو یہ تمام تر چیزیں، اس سے الیکشن کمیشن کی سنجیدگی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ الیکشن کروانے میں کس حد تک سنجیدہ ہے. اچھا، تیسری چیز یہ کہ چیف جسٹس کی جانب سے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ 8 فروری اب ایک پتھر پر لکیر ہے، اسے پتھر پر لکیر سمجھا جائے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا کام. لیکن اب اس پتھر کو توڑنے کا بندوبست کر لیا گیا ہے. اب جو سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں. اس وقت نون لیگ کو تو خیر الیکشن سوٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ لاڈلی جماعت بنی ہوئی ہے، میاں نواز شریف لاڈلی بنے ہوئے ہیں. اپیرنٹلی ان کے لیے سب کچھ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ بھی انہیں کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عمران خان کے پی ٹی آئی کے عجیب سے ایک خوف میں مبتلا ہیں. ان کے مختلف رہنماؤں کی جانب سے بھی الیکشن ڈیلے کرنے کے حوالے سے بیانات سامنے آئے. زرداری صاحب نے تو واضح طور پر یہ کہہ دیا نا کہ اگر 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوتے، ڈیلے ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کا انٹرویو آ گیا. اچھا، آپ اتفاق دیکھیں، یہ ایک فرمائشی انٹرویوز ہیں جو کہ کیے جا رہے ہیں. زرداری صاحب کا انٹرویو آسما شرازی صاحب کے ساتھ اور اس میں انہوں نے الیکشن ڈیلے کے حوالے سے بات کی. اس کے اگلے ہی روز مولانا فضل الرحمان کے انٹرویو، وہ بھی آسما شرازی صاحبہ کے ساتھ، اور اس میں بھی وہ سیم باتیں دہرا رہے ہیں. بلکہ انہوں نے زرداری صاحب کی بات کے حوالے سے کہا کہ جی اس بارے میں تحقیقات کی جائیں، اگر ایسا ہے تو الیکشن پھر ڈیلے ہونے چاہیے. وہ بات تھی افغان شہریوں کے ووٹر لسٹوں میں نام شامل ہونے کی. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ایک درخواست آئی تھی سپریم کورٹ میں، اور میں نے اس حوالے سے ویڈیو بھی کی تھی، آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایک درخواست آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں جو افغان شہری ہیں وہ ووٹر لسٹوں میں ان کے نام شامل ہیں. اب جب کہ افغان شہری واپس جا رہے ہیں تو وہ ووٹر لسٹیں جو ہے ان میں مشکلات سامنے آئیں گے. تو اس حوالے سے عدالت نوٹس لے اور الیکشن کو جو ہے وہ ڈیلے کیا جائے تاکہ ووٹر لسٹیں صحیح کی جا سکے. لیکن اس درخواست کو اتنا بھاؤ نہیں دیا گیا تھا، امپورٹنس نہیں دی گئی تھی. لیکن اب اسی کو جواز بنا رہے ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان. زرداری صاحب نے بھی یہ بات کی کہ یہ افغان شہریوں کو رجسٹر کیا گیا تھا، ووٹر لسٹوں میں ان کے نام شامل کیے گئے تھے، اور یہ عمران خان نے کروائے تھے تاکہ انہیں جو ہے وہ ووٹ مل سکے، پی ٹی آئی کو یہ ووٹ مل سکے افغان شہریوں کا. اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ووٹر لسٹوں کی دوبارہ سے چھان بین کروائی جائے، دوبارہ سے بنوائی جائیں، اور جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک الیکشن ڈیلے کروائے جائیں. مولانا فضل الرحمان نے بھی یہی بات کی. وہ کہتے ہیں کہ اگر زرداری صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کو چاہیے اس پر انویسٹیگیشنز کرے اور اس کے بعد اس معاملے کو جو ہے وہ سلجھایا جائے. اگر الیکشن ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آئین پر تو پہلے ہی عمل درآمد نہیں ہوا. اگر آئینی طور پر الیکشن 90 روز میں نہیں ہو پائے تو اب تھوڑا سا اور ڈیلے ہو جائیں گے تو کوئی بات نہیں ہے. الیکشن شفاف ہونے چاہیے، یہ وہ کہہ رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے موسم اور لا اینڈ آرڈر کی جو بات ہے وہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے، یہ مسائل ہیں. تو ان کی باتوں سے بھی یہ بس، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو جائیں. تو یہ تمام تر چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اچھا، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جی موجودہ حالات میں جہاں پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو آؤٹ آف دا باکس فیصلے کیے جا رہے ہیں. ایک تاریخی کام کرنے کے لیے جا رہی ہے پی ٹی آئی. پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ سے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، حالانکہ انہیں ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن اسی کو بعد میں دیگر سیاسی جماعتیں بھی فالو کرتی ہیں. آپ جلسوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. جلسوں میں جب وہ نغمے بجائے جاتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، پہلے تو انہیں بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، کہا گیا کہ جی میوزیکل کانسرٹ ہے، مجرا ہے، فلاں فلاں، اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی. لیکن اسی کو پھر بعد میں تمام جماعتوں نے فالو کیا. اب نون لیگ کے جلسوں میں بھی اسی طرح سے گانے بجائے جاتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسوں میں بھی اسی طرح سے گانے بجائے جاتے ہیں. تو یہ ٹرینڈ سیٹ کرنے والی پاکستان تحریک انصاف تھی. اب پاکستان تحریک انصاف ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرنے کے لیے جا رہی ہے، ایک تاریخی کام کرنے کے لیے جا رہی ہے، اور وہ ہے آن لائن جلسہ. جی ہاں، 17 دسمبر 2023 کو آن لائن جلسے کا انعقاد کیا جائے گا. مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم جس میں فیس بک شامل ہے، ٹویٹر شامل ہے، ٹک ٹاک شامل ہے، دیگر پلیٹ فارمز شامل ہیں. وہاں پر آن لائن جلسہ ہوگا جس میں صرف پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا بھر سے لوگ جو ہے وہ شرکت کریں گے.
اب ان کے مخالفین کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آن لائن جلسہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ کرنے کے لیے جا رہی ہے، کیونکہ سیاسی طور پر جس طرح سے دبایا جا رہا ہے تحریک انصاف کو، لیکن اب اس نے اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز تو کرنی ہے، لوگوں میں ایک چیز تو لے کر آنی ہے کہ سیاسی سرگرمیاں ہم شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، انہیں وارم اپ کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ اہم قدم اٹھایا جا رہا ہے کہ آن لائن جلسے کا انعقاد کیا جا رہا ہے 17 دسمبر 2023 کو، جس میں پوری دنیا سے لوگ شامل ہوں گے اور اس جلسے کا حصہ بنیں گے۔ اسی طرح سے جس طرح سے مینار پاکستان پر پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کیا تھا، لوگ فزیکلی وہاں موجود تھے، یہ آن لائن جلسہ ہوگا، اور سوشل میڈیا کے جتنے پیجز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یا عمران خان کے یا دیگر جو پیجز ہیں، وہاں پر اس جلسے میں لوگ شامل ہوں گے اور اپنی شمولیت یہاں پر یقینی بنا کر اپنی سپورٹ وہاں پر شو کریں گے۔ یہ تھی اب تک کی اہم جو خبریں ہیں تازہ ترین اور ان پر جو تجزیے ہیں۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔